بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کے طالبات، آج اسلامیات کی کلاس میں ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے۔ اس سے پہلی کلاس میں ہمارا جو ہے وہ پہلا باب مکمل ہو گیا تھا جو عقائد کے متعلق تھا، یعنی ایمان مفصل کے ذیل میں ہم نے 7 عقائد تفصیلاً پڑھ لیے۔ اب ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں جو ہے الدعاء والادعیہ۔ اس میں جو ہم ٹاپکس پڑھیں گے وہ ہے دعا کی فضیلت اور اہمیت، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں، ٹھیک ہے، مسنون دعاؤں کی اقسام، فرض نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کی مسنون دعائیں اور جامع مسنون دعائیں، یہ ٹاپکس ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دعا کی فضیلت اور اہمیت۔ دعا کیا ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے رابطہ قائم کرنے کے لیے نماز جو ہے وہ بھیجی، نماز پڑھتے ہیں تو گویا وہ کیا ہوتا ہے، بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے۔ جس طرح نماز اور قرآن مجید جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بغیر کسی واسطے کے رابطہ قائم کرنے کے لیے کیا کیا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے لیے نہ نماز کی طرح وضو کی ضرورت ہے اور نہ ہی قرآن مجید کی طرح عربی میں مانگنا ضروری ہے، بلکہ انسان جس بھی زبان میں چاہے دعا مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں اور حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہیں، ان کو انہی الفاظ کے ساتھ عربی میں مانگنا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ ہم اپنی زبان میں کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا کی اہمیت فضیلت کیا ہے کہ ان پوائنٹس کے ذریعے جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی دعا کی فضیلت اور اہمیت۔ سب سے پہلا کیا ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ کیسے عبادت ہے کہ جس طرح نماز جو ہے وہ اللہ کے سامنے بندگی اور اس کے عبادت کا مظاہرہ ہے، اسی طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنا بھی کیا ہے، عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو کیا کیا ہے، حاصل عبادت قرار دیا ہے، اور کیا فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، کیا فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا کیا ہے، مغز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ دعا کیا ہے، عبادت ہے ایک طریقے سے، یعنی عبادت کا مغز ہے، تو کیا ہوا، عبادت ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہ ضروری ہے دعا مانگنا۔ اسی طرح کیا فرمایا کہ الدعاء یرد البلاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الدعاء یرد البلاء، کہ دعا مصیبت کو کیا کر دیتی ہے، بھگا دیتی ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ دعا کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ کیا ترجمہ ہے اس کا کہ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، یعنی عبادت نہیں کرتے، دعا نہیں مانگتے، ان قریب و ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے یہاں پر اس آیت میں یہ بتا دیا کہ دعا مانگیں گے تو کیا ہوگا، اللہ پاک ہماری دعا قبول کریں گے، اور جو ہے اگر دعا نہیں مانگیں گے، سرکشی کریں گے، تو پھر یہ کیا ہے، ہمارے لیے ناکامی کا سبب ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جو ہے وہ اس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ دعا کرنا جو ہے وہ باعث خیر ہے، اور دعا نہ کرنا کیا ہے، نہ صرف محروم کا باعث ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی سبب بنتا ہے۔ اور اسی طرح اسی کے ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، یعنی دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں آگے، دعا مومن کے لیے حفاظت ہے۔ اس سے بھی جو ہے وہ دعا کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ دعا کیا ہے، مومن کے لیے حفاظت ہے۔
دعا کے ذریعے جو ہے وہ بندے کیا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے بڑے بڑے مسائل حل کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی دعا ایک ایسا اسلحہ اور ہتھیار ہے، اسلحہ جانتے ہیں نا، ویپنس، ٹھیک ہے، اور ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، بندہ جنات اور انسان دونوں طرح کے دشمنوں سے کیا ہو سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، اسی طرح دعا کو کیا کیا گیا ہے، دین کا ستون کہا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا کیا ہے، نور ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ دعا جو ہے وہ مومن کے لیے کیا ہے، حفاظت ہے۔ جنات سے کس طرح آپ جانتے ہیں، جنات جو ہے وہ ہمیں بندوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے حفاظت کے لیے قرآن کریم میں بھی بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی جو ہے بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ جب وہ بندہ وہ دعا پڑھ لیتا ہے تو جنات کے شرور سے بچ جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ انسانوں کے شر سے، یعنی دشمنی سے محفوظ رہنا، کہ لوگوں کی بد نظری سے یا حسد سے، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بھی بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں، اور جب بندہ وہ دعا پڑھ لیتا ہے تو انسان کی دشمنی سے، اس کے شرور سے بچ جاتا ہے۔ تو ایک طریقے سے یہ دعا مومن کے لیے کیا ہو گئی، حفاظت کا ذریعہ بن گئی۔ آگے دیکھ لیجئے، دعا تکلیف میں بھی اور راحت میں بھی مانگنی چاہیے، کہ اس سے بھی جو ہے وہ دعا کی اہمیت واضح ہوتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ دعا ہر حالت میں مانگنی چاہیے، چاہے خوشی ہو، غم ہو، راحت ہو، تکلیف ہو، جس طرح کی بھی حالت ہو، ہر حالت میں کیا کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذیل میں کیا فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ کیا مطلب ہوا کہ جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا تکلیفوں میں اور بے چینیوں میں کیا کرے، قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت جو ہے وہ کثرت سے دعا کیا کرے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہاں جو ہے اس حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ جو راحت و آرام میں جو لوگ جو ہے وہ راحت و آرام میں اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی کسی غم یا پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مومن وہ ہے جو غم کے ساتھ ساتھ خوشی میں بھی، راحت میں بھی کیا کرے، اپنے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اسے نہ بھلائے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں دی ہیں، نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس وقت بھی ہمیں اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلانا نہیں چاہیے۔ اور مصیبت میں بھی اگر جو ہے وہ پھر ہم دعا مانگیں گے تو پھر ہماری وہ دعا جلد قبول ہوگی۔ اسی طرح ایک جگہ آتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ راحت و آرام میں دعا نہیں مانگتے اور پھر وہ صرف تکلیف میں، مصائب میں دعا مانگتے ہیں، تو وہ آواز جو ہے وہ نامانوس ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ اللہ پاک اس کی دعا جلد قبول نہیں کرتے۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دعا ہر حالت میں مانگنی چاہیے، کسی بھی طرح کی حالت ہو، خوشی ہو، نعمت مل رہی، کچھ بھی ہے، تکلیف ہے، بیمار ہے، ہر صورت میں دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اگر خوشی دی ہے تو کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مصیبت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور مصیبت کو ختم بھی کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو دونوں صورتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ دعا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، شکر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہم دعا کی اقسام۔ دعا کی دو اقسام ہیں، قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں۔ قرآنی دعائیں نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کیسی دعائیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور مسنون دعائیں وہ ہیں جن کا ذکر کس میں آیا ہے؟ احادیث شریفہ میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ سبق مکمل ہوا۔ اب ہم اپنا کام دیکھ لیتے ہیں۔ جی طالبات، عملی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر آئیے۔ یہاں آپ کو جو ہے وہ دعا کی فضیلت اور اہمیت والا چیپٹر دیا ہے، اس میں آپ کو کام کرنا ہے۔ 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال آپ کا جو ہے وہ بلینکس کا ہے، کیا ہے؟ مندرجہ ذیل احادیث مکمل کیجیے اور ان کو زبانی یاد کر کے ترجمے کے ساتھ سنائیے، ٹھیک ہے۔ یہ احادیث آپ کو دی ہوئی ہے، اس کو فل کرنا ہے۔ الدعاء ڈیش العبادہ،
کیا آئے گا یہاں پر؟ مخ العبادہ۔ اسی طرح کیا ہے؟ الدعاء ڈیش المؤمن، کیا ہوگا یہ؟ الدعاء سلاح المؤمن، و ڈیش الدین و عماد الدین، و ڈیش السماواتی والارض، کیا ہوگا؟ نور السماواتی والارض۔ یہ آپ نے بلینکس جو ہے وہ فل کرنی ہے۔ دوسرا سوال آپ کے پاس ہے، قرآن کریم میں دعا مانگنے کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ اپنے جواب کے ساتھ قرآن کریم کی آیت ترجمے کے ساتھ سنائیے۔ لیکچر میں نے آپ کو وہ آیت بتائی نا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو یہ آیت آپ نے یاد کرنی، یہ آپ کی کتاب میں دی ہے صفحہ نمبر 38 پر درس کتاب کے، تو اس میں دیکھ لیجئے گا اور یاد کر لیجئے۔ سوال نمبر 3 آپ کے پاس ہے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ دعا صرف غم اور پریشانی کے وقت مانگی جائے؟ جواب تحریر کیجیے۔ تو یہ ہم پڑھ چکے لیکچر میں بھی، اور درسی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر بھی موجود ہے، 38 اور 39 پر، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی۔ کیا ہے اس کا جواب؟ دعا کے متعلق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ دعا ہر حالت میں مانگنی چاہیے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، راحت میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ ترجمہ کیا ہے؟ جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا تکلیفوں اور بے چینیوں میں قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت بھی کثرت سے دعا کرے۔ اس حدیث میں تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو راحت و آرام میں اللہ کو بھلا دیتے ہیں اور جیسے ہی کسی غم یا پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مومن وہ ہے جو غم کے ساتھ راحت و آرام میں بھی اپنے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اسے نہ بھلائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا سوال نمبر 3 ہے، اس کو اسی طرح آپ نے صاف رائٹنگ میں کر لینا ہے۔ اگر یہاں آپ کا جواب مکمل نہیں آتا تو یہاں پر جو ہے وہ کاپی کا ایک صفحہ لے کر یہاں پر جو ہے وہ پیسٹ کر لیجئے گا، اور اس میں جتنا جواب آپ نے لکھنا ہے وہ لکھ کر اور اس کو اوپر کی طرف فولڈ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں کیا ہے۔ سوال نمبر 1، قرآنی دعائیں کن دعاؤں کو کہا جاتا ہے؟ تو جن دعاؤں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآنی دعائیں۔ دوسرا سوال ہے، مسنون دعائیں کن دعاؤں کو کہا جاتا ہے؟ حدیث میں ذکر کی جانے والی دعاؤں کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ آپ کا کام ہے اور یہ کر لیجئے گا، یاد بھی کر لیجئے گا ساتھ میں۔ ٹھیک ہے، اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔